اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک لفظ کئی جگہ پہ استعمال کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس لفظ کے معانی کو جانیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہم سے دعا مانگی اور وہ اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے تھی، اور ہم نے ان سے کہا کہ انی اعیذک، اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کے کسی پیغمبر کو جاہل کہنا یہ کفر ہے، اور اس کا ترجمہ بھی وہ نہیں ہے جو ہم نے کیا ہے، لیکن ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے کہ قرآن اپنی زبان میں جاہل کسے کہتا ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ جس چیز کا نام علم ہے لغت میں وہ جاننے کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جاننا، اور آدمی جس چیز سے پہلے بے خبر ہوتا ہے اس کی خبر کا حاصل کرنا۔ اس لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی تمام ناموں کی۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ہم سے دعا مانگا کیجئے کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں جو دعائیں مانگتے تھے وہ ایک دعا یہ بھی مانگتے تھے کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا۔ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، و ایمانا، اور ایمان کی کیفیت میں، و یقینا، اور اللہ یقین میں اضافہ فرما۔ تو علم کی ایک قسم مبنی ہے اس بات پر کہ آدمی سیکھے، لیکن آپ غور کریں کہ قرآن جہالت کس معنی میں استعمال کرتا ہے تھوڑا سا مشکل اور باریک مسئلہ، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو قرآن کی تفسیر کا ایک پورا باب، چیپٹر اور پوری ایک اصطلاح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن ہمیشہ جاہل کا لفظ بمقابلہ علم استعمال نہیں کرتا۔ آپ شروع کریں حضرت نوح علیہ السلام سے اور دیکھیں علم کے مقابلے میں یا جہالت کے مقابلے میں چیز کیا لا رہے ہیں۔ جہالت کا مقابلہ اس علم سے اللہ کر ہی نہیں رہا جو علم پڑھنے لکھنے کی بدولت آتا ہے، استاد سے پڑھا، شاگرد ہو گیا،
کتابوں کو پڑھ لیا، حروف کو جان لیا، قرآن اس معنی میں اس علم کے بالمقابل جہالت کا لفظ لا ہی نہیں رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہم سے یہ درخواست کی کہ ہم اس کے بیٹے کو بچا لیں، اور اس نے کہا ہے پروردگار آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میری اولاد کو بچائیں گے، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور میرا بیٹا یقیناً میری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تمہارا بیٹا یقیناً تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے۔ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نوح علیہ السلام ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جاہل مت بن۔ یہاں جہالت اگر علم کے مقابلے میں مانی جائے تو کفر ہے۔ نبی سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا؟ نبی تو براہ راست علیہ السلام اپنا علم اللہ سے حاصل کرتا ہے، وحی سے بڑھ کر کون سا علم ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر علم بمقابلہ جہالت کے نہیں، قرآن اصطلاح استعمال کر رہا ہے، ایک ٹرم استعمال کر رہا ہے، اور یہی بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا اور کچھ خواتین کا معاملہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار اسبو الیہن، میں اگر ان عورتوں کی طرف مائل ہو گیا تو میرے رب میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اکن من الجاہلین۔ یہاں سوچا جائے تو ان کا اللہ سے پناہ مانگنا ایک برے فعل سے اس کا علم سے کیا تعلق ہے کہ انہوں نے کہا اے رب میں جاہل ہو جاؤں گا، تو یہاں جہالت کس معنی میں ہے؟ تیسری جگہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر رہے ہیں کہ اے رب انہیں کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ مجھے مانے، میری بات کو مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان استطاعت، اور اگر آپ کا بس چلتا ہے تو آپ آسمان پہ آ جائیے، فتاتیم بآیہ، اور ان کے لیے کوئی معجزہ یہاں ڈھونڈ کر لے جائیے، چھانٹی کر لیجئے کوئی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے مت بنے۔ یہاں پر جہالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مان لی جائے جو بمقابلہ علم کے آتی ہے تو یہ کفر ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے کیا کہنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا علم دیا تھا وہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے قرآن جس چیز کو جہالت کہہ رہا ہے، نوح علیہ السلام کے معاملے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اور پھر اسی طرح چوتھی جگہ پھر قرآن کہتا ہے وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور درگزر کیجئے ان لوگوں سے جو جاہل ہیں۔ پھر پانچویں جگہ قرآن اسی لفظ کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل لوگ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ پانچویں مقام پر قرآن جاہل لایا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نوح اور یوسف اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے کو قربان کرو۔
اور وہ کہتے ہیں تتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ بولے علیہ السلام اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں. اب یہاں علم کا کیا تعلق ہے؟ اس علم کا جو انسان اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے، جامعہ میں پڑھتا ہے، اس علم کا یہاں کیا تعلق بنتا ہے؟ اس لیے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بھی یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. یہاں اگر علم کا مقابلہ بمعنی جہالت کے کریں تو یہ کفر ہے. موسیٰ اور نوح اور یوسف حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کون علم والا تھا؟ نبی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، کیونکہ براہ راست وہ اللہ سے علم کو حاصل کرتا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن ان مواقع پر جہاں جہاں جہالت کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ اخلاقیات کے معنی میں استعمال کر رہا ہے، اس مروجہ علم کے بارے میں استعمال نہیں کر رہا.